ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام علماء، مجتہدین کرام، ذاکرین عظام، عزادران امام مظلوم کربلا کی صحت و سلامتی، حفظ و امان کے لیے بلند تر صلوات۔ تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف، بلند تر صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین، الذین قال اللہ تبارک وتعالی فی حقہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ وَمَوَالِيهِمْ وَمُحِبِّيهِمْ وَشِيعَتِهِمْ، وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَظَالِمِيهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ، فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب۔ نعرہ تکبیر۔ خالق کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت سے لعنت، بآواز بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر قرار و عزادران امام سید الشہداء، میں نے آپ کے سامنے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔
وما ينطق عن الهوى کا مصداق نبی، جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، جو اپنی مرضی سے اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا، جو اپنی مرضی سے گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اس وقت اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے جب اذن پروردگار ہوتا ہے۔ وہ نبی فرما رہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجالس کو زینت بخشو ذکر علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ فقط علی علی کرتے ہیں، علی کا نام لیتے ہیں، علی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے۔ ہم کیا کریں، ہمیں نبی نے پوری زندگی دکھایا ہی علی ہے۔ یا علی، نبی نے ہمیں وہ گھر ہو یا میدان ہو، چادر ہو، مباہلہ کا میدان ہو، غدیر کا میدان ہو، چادر قصہ ہو، نبی نے ہر جگہ ہمیں علی ہی بتایا ہے۔ یہ آپ ہیں جنہوں نے علی اور نبی کے درمیان فرق پیدا کیا۔ علی اور نبی کے درمیان فرق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ میرا رسول یہ فرماتا نظر آتا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا بعد نبی، اے علی میرے بعد آپ کی اور میری نسبت وہی ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ فرق صرف یہ ہے میرے بعد نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھا۔ علی اور نبی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ انا وعلی من نور واحد، نبی یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی اور میں ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ علی وہ ہے جسے نبی نے اپنا نفس کہا ہے، بلکہ نبی نے نہیں، اللہ نے قرآن میں علی کو نبی کا نفس کہا ہے۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم، اس وقت جو اس آیت کی تفسیر کی ہے، چاہے وہ علماء اہل سنت ہو یا علماء اہل تشیع ہو، یہاں پر انفسنا کی جو تفسیر کی ہے، اگر کسی کو نفس نبی مراد لیا ہے تو علی کو لیا ہے۔ علی وہ ہے جو نفس نبی ہے، حکم پروردگار ہے کہ علی نبی کا نفس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا علی ان اللہ ولایتوں کا عرضہ الی السماء، اللہ نے آپ کی ولایت کو سب سے پہلے آسمانوں پر پیش کیا۔ فقط انسانوں پر اللہ نے علی کی ولایت کو واجب نہیں قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ اے علی اللہ نے آپ کی ولایت کو سب سے پہلے آسمانوں کے پر پیش کیا۔ پھر فرمایا قد سبق الیہا السماء السابعہ، آپ کی ولایت کو سب سے پہلے ساتویں آسمان نے قبول کیا۔ زینہا بالعرش، اللہ نے ساتویں آسمان کو عرش سے مزین کر دیا۔ پھر فرمایا کہ اے علی ساتویں آسمان کے بعد آپ کی ولایت کو چوتھے آسمان نے قبول کیا۔ زینہا بالبیت المعمور، اللہ نے چوتھے آسمان کو بیت معمور سے منور کر دیا۔ پھر فرمایا اے علی اللہ نے آپ کی ولایت کو جب آسمانوں پر پیش کیا، ساتویں آسمان اور چوتھے آسمان کے بعد پہلے آسمان نے آپ کی ولایت کو قبول کیا۔ آپ کی ولایت کو جب قبول کیا تو اللہ نے اسے چاند اور ستاروں سے مزین کر دیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں علی آسمان کے بعد اللہ نے جب آپ کی ولایت کو زمین پر پیش کیا تو سب سے پہلے زمین مکہ نے آپ کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے اسے اپنے گھر سے مزین کر دیا۔ پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ مکہ کے بعد مدینہ المنورہ نے آپ کی ولایت کو قبول کیا، اللہ نے اسے میرے وجود سے منور کر دیا۔ مدینہ المنورہ کے بعد فرمایا کوفہ اور نجف کی سرزمین نے آپ کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے آپ کے وجود مبارک سے اسے مزین کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ نے پتھروں پر اور پہاڑوں پر آپ کی ولایت کو قبول کیا، جس پتھر نے آپ کی ولایت کو قبول کیا اللہ نے کسی کو یاقوت بنا دیا، کسی کو فیروزہ بنا دیا۔
کسی کو اللہ نے فیروزہ بنا دیا، کسی کو یاقوت بنا دیا، کسی کو عقیق بنا دیا۔ تو عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ایک قیمتی اثاثہ ہے، ایک قیمتی سرمایہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ انسان کا ایمان تو دور کی بات میں کہوں گا، علی کی ولایت کا اعلان جب تک غدیر قوم میں نہ ہو، اللہ کا دین کامل نہیں ہوتا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ تمام علماء اہل سنت یا علماء اہل تشیع نے اس کی جو تفسیر لکھی ہے غدیر قوم کے مقام پر، اللہ نے یہ آیت نازل کی جب رسول خدا اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے کہ اے میرا رسول، جو کچھ میں نے آپ کو پیغام بھیجا اسے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے اس پیغام کو آج نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا، آپ نے رسالت کی کوئی تبلیغ ہی نہ کی۔ تو تمام علماء مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے نظر آتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب سلیمان کو کہا، سلیمان جو حاجی آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو آنے دو، ان کا انتظار کرو، پلانوں کا ممبر بنایا جائے۔ جب پورا حاجیوں کا 1,20,000 کا مجمع جمع ہو گیا، پلانوں کا ممبر بن گیا، تو علی کو ممبر پہ بلا کر ہاتھ پکڑ کر رسول نے اعلان کر کے 1,20,000 کے مجمع میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں نبی مولا ہوں تو اس کا یہ علی مولا ہے۔ جس کا میں نبی مولا ہوں تو اس کا علی مولا۔ اور یہاں پر بھی کچھ مفسرین نے مولا کے معنی کو دوست کے معنی میں لیا ہے کہ رسول خدا بتانا یہ چاہتے تھے کہ علی میرا دوست ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر ایک MNA آئے، MCA آئے اور ایک شخص کو اپنے ساتھ لے کر اسے بلائے، اپنے ساتھ بٹھائے اپنی کرسی پر، اور پورے علاقہ کو جمع کرے، علاقہ کو جمع کر کے کہے کہ یہ جو میں اپنے ساتھ لایا ہوں یہ میرا دوست ہے۔ تو پورے بستی والے اس پر لعن و طعن کرتے نظر آئیں گے، اس پر گفتگو کرتے نظر آئیں گے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، گرمی کے اس موسم میں ہم نے جمع کیا فقط یہی بتانے کے لیے کہ یہ آپ کا دوست ہے۔ تو عزیزان گرامی، رسول خدا نے اپنے دوست کا اعلان کرنے کے لیے علی کو نہیں بلایا، بلکہ رسول خدا یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ جس کا میں مولا اور حاکم و سرپرست ہو، اس کا میرے بعد میرا بھائی علی حاکم بھی ہے، سرپرست بھی ہے، مولا بھی ہے۔ یا علی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت وہ قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اور جب تک ولایت امیر المومنین کا اعلان رسول خدا غدیر کے مقام پر نہ کریں تو اللہ کا دین کامل نہیں ہوتا۔ گویا کہ ولایت امیر المومنین کے اعلان پر منحصر ہے دین خدا۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، مولا قرآن کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن کھانے پینے کے بارے میں سوال کرے گا، رہنے سہنے کے بارے میں سوال کرے گا کہ دنیا میں رہے کیسے، دنیا میں کھایا کیا، دنیا میں پیا کیا۔ میرے امام نے خوبصورت مثال دے کر بتایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک کریم شخص تمہیں اپنے گھر دعوت سے بلائے، تمہیں کھانا کھلائے، اچھا پانی پلائے، مشروب پلائے، اور جب جانے لگو دروازے پہ کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں کیا کیا کھلایا اور پلایا ہے، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو عزیزان گرامی راوی کہتا ہے مولا ایسے شخص کو کریم نہ کہیے، وہ کریم نہیں ہے جو اپنے گھر بلا کے دعوت کر کے اپنے مہمان کو بے عزت کرے۔ تو اس وقت میرے آقا نے فرمایا اللہ ہے کریم، اللہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں کرے گا۔ قرآن کی اس آیت سے یہ مراد نہیں ہے کہ دنیا میں نے تمہیں کیا کھلایا تھا، کیا پلایا تھا۔ اگر کسی نعمت الہی کا سوال ہوگا تو نعمت ولایت محمد و آل محمد کا سوال ہوگا۔
کہ تمہارے دل میں ہماری محبت تھی یا نہیں تھی؟ تمہارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ قرآن کریم کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول تو نے جو میرے دین کی تبلیغ کی ہے، گھر گھر تک دین اسلام کو پہنچایا ہے اور اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، اپنی امت سے کہے میں تم سے اجر رسالت طلب نہیں کرتا، ہاں اگر مجھے کوئی اجر رسالت چاہیے تو الا المودۃ فی القربى، اپنے قرابت داروں کی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ اس آیہ مجیدہ کی روح سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 ہے، اللہ نے اہل بیت کی محبت اور مودت کو ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد آیہ کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص اجر رسالت کے طور پر محمد و آل محمد کی مودت کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا۔ اس کے بعد آخر میں خداوند متعال فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، قدر کرنے والا بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی اس آیت کی ترتیب کو دیکھا جائے تو اللہ پہلے ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول اجر رسالت کے طور پر کچھ مانگنا ہے تو اپنے قرابت داروں کی محبت اور مودت کو طلب کرو۔ اس کے بعد فرما رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو شخص یہ محبت ہے اور مودت و اہل بیت کا حق ادا کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں کو دگنا کر دے گا، اضافہ کر دے گا۔ اس کے بعد خدا فرما رہا ہے ان اللہ غفور شکور، میں اللہ غفور بھی ہوں، شکور بھی ہوں، قدر کرنے والا بھی ہوں۔ گویا اللہ آخر میں اپنے غفور اور شکور ہونے کا اعلان کر کے یہ بتا رہا ہے اور انسانوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میں ہر ایک کے لیے غفور و شکور نہیں ہوں، بلکہ ہر ایک کے لیے غفور و شکور نہیں، اس کے لیے غفور و شکور ہوں جو اجر رسالت کا حق محبت اہل بیت کی صورت میں رسول کو ادا کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت، امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت اتنی بلند ہے کہ کسی عام انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو بیان کرے، اس لیے کہ علی کی فضیلت یا خدا بیان کر سکتا ہے یا خدا کا مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر ثبت کر دی ہے فضائل علی ابن ابی طالب پر، فرمایا یا علی لو ان الغیاظ اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما قدر ولا احصاء فضائل علی ابن ابی طالب، تمام دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، دریا پانی بن جائیں، سیاہی بن جائیں، اور تمام دنیا کے جن حساب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، انسان لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، تمام جن و انس ختم ہو جائیں گے، کلمے ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکیں گے۔ علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، علی جس طرح علی کے فضائل شمار نہیں ہو سکتے، اسی طرح علی کی عظمت بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ علی نبی کا وصی بھی ہے، نبی کا نفس بھی ہے۔ علی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کی عدالت بھی نبی کی عدالت کے برابر ہے۔ علی اور نبی کا ہاتھ عدالت میں ایک جیسا ہے، یہ نہیں کہ نبی کا ہاتھ عدالت میں کچھ اور ہو اور علی کا ہاتھ عدالت میں کچھ اور ہو، نہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو بکر صدیق یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ میں آیا، دربار سجا ہوا تھا، یمن سے آیا یا کسی اور ملک سے آیا، اور اس نے آ کر نبی کا پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جب میں ایک مرتبہ پہلے یہاں مدینے میں آیا تھا تو مجھ سے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ اگلی بار آئیں گے تو میں آپ کو 3 مٹھی کھجور عطا کروں گا، 3 مٹھی کھجور عطا کروں گا۔ نبی مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے، میں نے وہ کھجور لینی ہے،
تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں مجمع کی جانب دیکھ کر جلدی کرو علی کو بلاؤ۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ علی کو بلانے کا ماجرا کیا ہے، علی کو کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تو جب امیر المومنین علیہ السلام ہے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے علی، رسول خدا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ مدینہ میں آئیں گے آپ کو 3 مٹھی کھجور عطا کروں گا۔ رسول خدا دنیا میں رہے نہیں، آپ اس کو کھجور عطا کریں۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے کھجور عطا کی۔ جب یہ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے منظر دیکھا اور حضرت ابو بکر صدیق سے یہ پوچھنے لگے اگر فقط یہی کام کرنا تھا تو آپ کر دیتے، فقط یہی کام تھا کہ 3 مٹھی کھجور دینی تھی، علی کو زحمت کیوں دی؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے عظمت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میں غار ہرا میں رسول خدا کے ساتھ تھا، پوری رات میں رسول کی زبان سے ایک ہی نام سنتا رہا، علی علی علی۔ پوری رات میں نبی سے ایک ہی نام سنتا رہا، علی کا نام۔ اور کہا جب صبح ہوئی ہم غار سے باہر چلنے لگے تو اس وقت نبی نے کہا اے ابو بکر، علی کا ہاتھ اور میرا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، میں نے اس لیے زحمت دی ہے علی کو تاکہ علی اپنے ہاتھوں سے یہ 3 مٹھی کھجور دے تاکہ کوئی فرق نہ آئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور مقام پر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے قرآن کے اندر، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا جزائے احسان کا بدلہ احسان نہیں ہے؟ جس طرح قرآن کے اندر فرمایا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، حل یہاں پر سوال کے لیے آیا ہے، استفہام کے لیے آیا ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ تو یقیناً اس کا جواب یہی ہے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہے۔ تو اسی طرح رسول خداوند متعال یہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات پڑھیں امام کی ذات پر بلند آواز۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 2 شخص ایسے ہیں جو جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سے 2 شخص؟ فرمایا کہ سب سے پہلا شخص جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا وہ ہے کہ جو احسان فراموش ہو، جس پر کوئی احسان کیا جائے اور پھر وہ احسان کو بھلا کر اپنے محسن کے خلاف ہو جائے، اپنے محسن کی شکریہ کرنے کی بجائے اس کی مخالفت کرے۔ فرمایا ایسا شخص کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پر مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، مجھے ادھار چاہیے تھا، میں نے جا کر کسی سے ادھار مانگا اور جس سے میں ادھار مانگ رہا ہوں اس نے مجھ پر احسان کیا، مشکل وقت میں مجھے پیسے دیے۔ جب پیسے دے دیے تو اب بجائے اس کے کہ اس کا میں شکریہ ادا کروں، میں اس کا شکوہ کرتا ہوں، اس کا گلہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمایا احسان فراموش شخص جنت میں نہیں جائے گا، اور دوسرا شخص جو احسان کر کے کسی پر پھر اپنے احسان کو جتلائے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر میں کسی پر احسان کرتا ہوں، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، کسی کی مشکل میں مدد کرتا ہوں اور پھر پوری دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں نے فلاں شخص پر احسان کیا، فلاں شخص کی یہ مدد کی، تو فرمایا نہ احسان فراموش جنت میں جائے گا، نہ احسان جتلانے والا جنت جائے گا۔ میرے بھائی پہنچ چکے ہیں، بس میں مسائل کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام کو جب رسول خدا نے پہنچایا تو رسول خدا نے تبلیغ اسلام کا کام صفر سے شروع کیا اور معراج تک اسلام کو پہنچایا۔ صفر سے لے کر معراج تک پہنچانے میں اسلام کو 6 شخصیات کا بڑا کردار ہے۔ 2 شخصیات وہ ہیں جنہوں نے مکہ میں رسول خدا کا ساتھ دیا، 2 شخصیات وہ ہیں جنہوں نے مدینہ میں رسول خدا کا ساتھ دیا، اور 2 شخصیات وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کے دین کو کربلا میں بچایا۔
مکہ میں تبلیغ اسلام کی ساتھ رسول کی مدد کرنے والے جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ مدینہ میں رسول خدا کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تھی۔ اور کربلا میں جو دو عظیم شخصیات ہیں ان میں ایک امام حسین اور دوسری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تھی۔ تو عزیزان گرامی، دین اسلام پر جب بھی وقت آیا، اس دین اسلام کو جب مال کی دولت تھی تو جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کا مال کام آیا، اور جب اس اسلام کو بچانے کا وقت آیا تو بھی جناب ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اولاد کام آئی۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ جناب شہزادہ قاسم علیہ السلام کی شہادت پیش کرنی ہے۔ وہ قاسم کہ جس کی تربیت امام حسین علیہ السلام نے شہادت امام حسن کے بعد خود کی، اور اس انداز سے تربیت کی کہ اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ پیار جناب قاسم سے کرتے تھے۔ آج کی رات شب عاشور کی رات ہے۔ جب آئی ہے نا کربلا میں شب عاشور کی رات، امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے شہداء کی فہرست تیار کر رہے ہیں، تو اس وقت جناب قاسم خیمے میں آئے اور چچا سے سوال کیا، چچا جان کیا شہداء کی لسٹ میں میرا بھی نام ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجا کو دیکھ کر فرمایا، یا بنیا کیف الموت عندک، آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا چچا جان احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ مجھے پسند اور میٹھی ہے میرے نزدیک موت۔ تو اس وقت امام حسین نے فرمایا، قاسم بیٹا، شہداء کی فہرست میں فقط تیرا ہی نام نہیں، میرے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر کا بھی نام ہے۔ شہزادہ جب اپنا نام سنا جناب قاسم خوش ہوئے۔ جب شہزادہ علی اصغر کا نام سنا اس وقت جناب قاسم تڑپ کر اٹھے، کہا چچا جان علی اصغر تو میدان جا نہیں سکتا، کیا دشمن ہمارے خیام پہ حملہ کرے گا؟ شہزادہ کتنا مشکل تھا تصور کرنا جناب قاسم کے لیے۔ آگے صبح عاشور اصحاب نے اپنی قربانیاں پیش کر دی، بنو ہاشم کی قربانیاں ہوتی رہیں۔ جب آئے ہیں نا جناب قاسم موت کی اجازت مانگنے کے لیے، جناب قاسم وہ شہید ہیں جو بار بار موت کی اجازت مانگنے کے لیے آئے۔ جب بھی آتے تھے امام حسین یہی فرماتے تھے، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے شہید بھائی کی نشانی ہے، تجھے کیسے موت کی اجازت دے دیتا، موت کی اجازت دو۔ عزادارو جناب قاسم واپس خیمے میں جاتے، جناب ام فروہ جب اپنے بیٹے کو دیکھتی، دیکھ کر یہی سوال کرتی، قاسم کیا تو ابھی زندہ ہے؟ تو نے اپنی جان اپنے چچا پر قربان نہیں کی۔ عزادارو اس وقت جناب قاسم یہی عرض کرتے، اماں جان کئی بار جا چکا ہوں، چچا جان موت کی اجازت نہیں دیتے، اجر و کمال اللہ۔ عزادارو جناب قاسم روتے روتے خیمے میں بیٹھے سوچ رہے تھے چچا جان سے کیسے موت کی اجازت مانگوں۔ اچانک ایک خیال آیا، جب میرے بابا جان امام حسن کا آخری وقت تھا، اس وقت میں بابا کی گود میں بیٹھا تھا، بابا نے میرے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ اے قاسم بیٹا، اس سے بھی بڑھ کر تجھ پر ایک مشکل وقت آئے گا، جب وہ مشکل وقت آئے اور حل نہ ہو رہی ہو مشکل، اس تعویذ کو کھول کر پڑھنا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ جناب قاسم نے تعویذ کھولا۔ عزادارو وہ تعویذ نہیں بلکہ امام حسن کا خط تھا امام حسین کے نام، اے بھائی حسین یوم عاشورہ میں تو نہیں ہوں گا، میرے بیٹے قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا، میرے بیٹے قاسم کی قربانی قبول فرمانا۔ عزادارو جناب قاسم نے وہ خط اٹھایا، چچا کے بارگاہ میں پہنچے۔ امام حسین نے جیسے خط کو دیکھا آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، زاروں کے تار رونے لگے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کی گردن میں بہ ڈال کر امام حسین اتنا روئے کہ غش کھا کر کربلا کی زمین پر گر گئے۔ جب افاقہ آیا غش سے کہا، قاسم بیٹا آ جاؤ، تمہیں موت کی اجازت ہے۔ عزادارو کس انداز سے روانہ کر رہے تھے قاسم کو کہ مقتل کے الفاظ ہیں۔ جب قاسم روانہ ہو رہے تھے کوئی خود جناب قاسم کے سر پہ پورا نہیں آتا تھا، کوئی ذرہ جناب قاسم کے جسم پہ پوری نہیں آتی تھی۔ امام حسین نے ایک باریک لباس پہنا کر اس سے بھی چاک کر دیا۔ جناب قاسم نے کہا، چچا جان لباس پہنا کر چاک کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی علامت ہوتی ہے، کاش کوئی یتیم سمجھ کر آپ پر رحم کھائے۔ بس عزادارو امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر جناب قاسم کو زین پہ سوار کیا۔ جناب قاسم میدان میں جنگ لڑ رہے ہیں، جب تک ایک ایک
سے جنگ جاری رہی تو جناب قاسم نے 70 ولد الزنا کو جہنم واصل کیا۔ اس وقت ابن سعد دے کر کہتا ہے ایک بہت بڑے پہلوان سے، ازرق تو جا قاسم کے مقابلے میں جا کر لڑ۔ یہ کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ میں عرب کا بہت بڑا پہلوان ہوں، 13 سال کے جوان سے جا کر جنگ کروں؟ میں اپنے بیٹوں کو بھیجوں گا۔ آزاد اور اس کے 4 بیٹے تھے، ایک ایک کو کر کے بھیجا۔ امام حسن کے اس یتیم نے اس کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ جب اس کی دنیا طریق ہوئی تو اس نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور تلوار لیا، مست ہاتھی کی طرح دوڑا جناب قاسم کی طرف۔ جب یہ ادھر جناب قاسم کی طرف دوڑا، ادھر امام حسین جناب قاسم کی ماں کے پاس گئے۔ کہا قاسم کی ماں، قاسم کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے، دعا کر اللہ میرے قاسم کی حفاظت کرے۔ مروہ نے دعا کی، جناب قاسم نے اس سے بھی جہنم واصل کیا۔ اب ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا اس طرح جنگ جاری رہی تو شام ہو جائے گی، ایک مرتبہ سارے مل کر قاسم پر حملہ کرو۔ آزادارو، جب سارے لشکر نے مل کر جناب قاسم پہ حملہ کیا، 18 تیر جناب قاسم کے جسم میں پیوست ہوئے۔ اس وقت جناب قاسم کے پاؤں کا جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک ظالم نے جناب قاسم کے سر پہ بڑھ کر گرز کا وار کیا، جناب قاسم زمین پہ سنبھل نہ سکے، جیسے زمین پر ہے چچا کو آواز دے کر کہا السلام علیکہ یا اماں، چچا جان قاسم کا آخری سلام قبول کریں۔ آزادارو، امام حسین نے خیام کو چھوڑا، جلدی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ جب امام حسین پہنچے، امام حسین کے پہنچنے سے پہلے کربلا میں یزیدی فوج کے گھوڑے جناب قاسم کی لاش پہ دوڑ چکے تھے، جناب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ امام حسین آ کر کہتے ہیں قاسم بیٹا، تیرے چچا کے لیے کتنا مشکل تھا، تو نے مدد کے لیے بلایا، تیرا چچا پہنچ نہ سکا۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام، جناب قاسم کی لاش کو اٹھایا، قاسم کی لاش کو اٹھا کر خیمے میں لائے، خیمے میں وہاں رکھا جہاں علی اکبر کی لاش پڑی تھی۔ آزادارو، ایک طرف جناب علی اکبر کی لاش تھی، دوسری جانب جناب قاسم کی لاش تھی۔ درمیان میں بیٹھ گئے غریب کربلا، غریب کربلا نے درمیان میں بیٹھ کر ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ جناب قاسم کے لاشے پہ رکھ کے رخ آسمان کی جانب کر کے اپنی غربت کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا۔ کہا میرا اللہ واہ غربتا، واہ غربتا، میرا اللہ تیرا حسین غریب ہو گیا، تیرے دین میں حسین کا اکبر بھی قربان ہو گیا، حسین کا قاسم بھی قربان ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔